اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. دین کی تکمیل گوشت کی حلال و حرام ہونے سے نہیں ہے. دین کی تکمیل رسالت کی حفاظت کرنے والوں کے ذریعے ہے. یہ اپنی جگہ کے اوپر طے ہے کہ پروردگار عالم نے رسالت کو ختم کیا ہے، دین رسول خدا کو ختم نہیں کیا. اور دین رسول خدا آج بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اذان الہی کی گونجتی ہوئی پوری دنیا میں گونجتی ہوئی آوازوں کے ساتھ باقی ہے. یہ بات طے ہے کہ خداوند عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ خداوند عالم اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ دے گا. غلبہ کب ہو سکتا ہے؟ جب دین کا کوئی محافظ، دین کا کوئی والی اور ولی اور دین کا کوئی رہبر ہمارے درمیان موجود ہو. وگرنہ مسلمان اگر 1.5 ارب سے 2 ارب ہو جائیں، 4 ارب ہو جائیں، اگر ان کے پاس کوئی رہبری اور کوئی قیادت نہ ہو تو وہ اپنے دین کو بھی نہیں بچا سکتے، خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں میں قیادت کے فقدان نے لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کی جانیں لی ہیں. لہذا ولایت کا اعلان دین کی بقا کا ضامن ہے. اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ عقل بھی کہتی ہے اور قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور رسالت کے بقیہ جانشین کہ جن کا ذکر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں ایک ایک نام گنا کر کے فرمایا. عجیب و غریب چیز ہے، رسالت 1400 برس پہلے تمام ہوئی، یعنی خاتمیت کی مہر وہاں لگ گئی. اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ہزاروں سال کا ایک سلسلہ ہے جو باقی رہنے والا ہے. نہ جانے یہ 1400 برس کے بعد کب آخری جانشین کی غیبت تمام ہوگی اور یہ سلسلہ کتنا طولانی ہوگا یہ خدا کے علم میں ہے. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے تا صبح قیامت. قیامت کی صبح تک میرے 12 جانشین ہوں گے. ظاہر ہے 11 جانشینوں کو یکے بعد دیگرے قتل کیا گیا. پروردگار عالم نے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. هو الذی، وہ خدا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو رسالت کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان کے اوپر اس دین کو غلبہ دلائے، اس دین کو غالب کرے. ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا. لیڈرشپ کے بغیر ممکن نہیں. آج کون ہے ہمارا لیڈر؟ امت اسلامی میں کون ہے ہمارا لیڈر؟ فقط مکتب شیعہ میں ہمارا لیڈر باقی ہے، اور وہ ہمارے آپ کے امام زمانہ ہیں جو ہمیں پردہ غیب میں ہونے کے باوجود ہماری حیات کے ضامن ہیں اور ہمیں فیض پہنچا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ جتنا بھی طولانی ہو، 12واں امام ہماری سرپرستی کرتا ہے اور کرتا رہے گا.
غدیر کے میدان میں نہ صرف جانشینوں کی نشاندہی کی ہے بلکہ منصب الہی کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ پیغمبر نے اس خطبے کو دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر علی اکمال الدین، اللہ اکبر علی اتمام النعمہ۔ خدا بند عالم کی ذات سب سے بزرگ ہے، اس سے زیادہ بزرگ ہے کہ اس کا وصف کیا جائے کہ اس نے دین کو مکمل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے کہ جس نے دین اسلام کے اوپر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ ہم بھی آج منصب کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شخصیتوں کو اپنا امام سمجھتے ہیں کہ جن شخصیتوں کے نام غدیر کے میدان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنائے ہیں۔ امت مسلمہ میں غور کرنے والی بات ہے کہ ساری کتابوں میں، شیعہ اور سنی کتابوں میں 12 ائمہ کی گنتی موجود ہے۔ ائمہ اثنا عشر یعنی 12 امام۔ ہماری مکتب میں، ہمارے دین میں 12 امام کی نشاندہی کی گئی ہے اور وہ بھی پیغمبر کے ذریعے، لیکن امت مسلمہ میں 12 اماموں کا تصور جو ہے وہ مغالطے کا شکار ہے۔ کوئی کسی کو 12 کی گنتی میں شامل کرتا ہے، کوئی کسی کو 12 کی گنتی میں شامل کرتا ہے، اس لیے کہ خلفاء کی تعداد کہیں زیادہ ہے اس سے، لیکن ہمارے یہاں یہی تعداد ہے اور ہم منصب کو دیکھتے ہیں اور اس کے اہل تک پہنچ جاتے ہیں۔ منصب امامت، تو منصب امامت کیسا ہے؟ جو معصوم ہو، جو شخص معصوم ہو، جو شخص خطا سے بے نیاز ہو، جو شخص دنیاوی اور اخروی علوم میں سب سے زیادہ آگاہی رکھتا ہو، جو شخص قوی ہو، جو شخص شجاع ہو، جو شخص لافتہ کی اہمیت کا حامل ہو، وہی ہمارا امام اور ہمارا رہبر ہوتا ہے۔ آج ہمارا امام ہمارے درمیان موجود ہے، اگرچہ پردہ غیب میں ہے، لیکن اس کی امامت کے اوپر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس کی امامت کے اوپر ہم اپنا دین قائم کیے ہوئے ہیں اور اس کی امامت کے ذریعے ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بھی سنوارتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔